الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عورتوں کے کلب اور مجلس میں عورتوں کے جانے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، ہم ایک شہر کی رہائشی کالونی میں رہائش پذیر ہیں اور اس بلڈنگ میں عورتوں کے لیے مجلس ہے جہاں لیڈیز سوئمنگ پول اور سٹیم روم یعنی بھاپ والا حمام بھی ہے۔ یہاں عورتوں کے جانے کا حکم کیا ہے اور ان کے خامدوں پر کیا واجب ہوتا ہے؟ ہم نے بعض مردوں کو نصیحت کی ہے تو وہ کہنے لگے عورت کا سطر گھٹنے سے لے کر ناف تک ہے اور ہماری عورتیں تیراکی کرتے وقت شرعی لباس پہنتی ہیں۔ یہ معلوم رہے کہ یہ لباس عورت کے جسم کے ساتھ چپکا ہونے کی وجہ سے جسم کی پوری ساخت ظاہر کرتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جواب شرعی دلائل سے دیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ میں اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنی عورتوں کو سوئمنگ پول اور ورزش وغیرہ کے حال اور مجلس میں شامل نہ ہونے دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو گھر میں رہنے کی ترغیب دلائی اور گھر میں رہنے پر ابھارا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مساجد، اور یہ بات واضح ہے کہ وہ مساجد شرعی علم اور عبادت کی جگہ ہیں، ان میں جانے کے متعلق فرمایا، تم اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد میں جانے سے منع مت کرو اور ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اس فرمان کو اپنایا جا سکے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں میں ہی ٹکی رہو۔ پھر یہ کہ جب عورت اس کی عادی ہو جائے تو وہ اپنی قوت عاطفہ کی وجہ سے اس سے بہت زیادہ تعلق رکھنے لگتی ہے، تو اس طرح وہ اپنے گھریلو اور دینی اور دنیاوی اہم کاموں سے ہٹ کر اسی میں مشغول ہو جائے گی اور اس کے دل اور زبان پر انہی مجلسوں کی بات ہوگی۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب عورت اس طرح کے کام کرے گی تو یہ اس سے شرم و حیا کو ختم کرنے کا باعث بن جائے گا، اور جب عورت سے شرم و حیا چھن جائے اور شرم و حیا جاتی رہے تو پھر اس کے برے انجام کا کچھ نہ پوچھیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا انعام کرتے ہوئے عورت کو سیدھی راہ نصیب فرمائے جو اس کی شرم و حیا کو واپس لوٹائے، جو عورت کی طبیعت میں شامل ہے اور جس پر پیدا ہوئی ہے۔ اور میں اپنے جواب کے اختتام میں اپنے مومن بھائیوں کو دوبارہ یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنی عورتوں یا بیٹیوں یا بہنوں یا اپنے ماتحت دوسری عورتوں کو اس میں جانے سے منع کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب پر انعام و احسان کرے اور انہیں توفیق سے نوازے اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 9460۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔